محبت کے لیے بھیک مانگنا چھوڑ دیں اور یہ کریں، خود دیکھیں گے بدلاؤ کیسے آتا ہے. اسٹاپ بیگنگ فار لو، انسٹیڈ ڈو دس. جس دن آپ نے محبت کے لیے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیے نا، اسی دن کسی کا دل بدلنا آپ کے لیے شروع ہو جائے گا. کیوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ محبت مانگتے نہیں ہیں میری جان. ہم اپنی عزت دیکھ کر محبت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سوچیں تو صحیح اس بات کو. یاد رکھیں، جو چیز اپنی عزت دے کر خریدیں گے نا، وہ کبھی بھی آپ کی نہیں ہوگی. ادھر بٹھائیں اس بات کو، یہ فیکٹ ہے. اگر آپ کسی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہیں نا، ہار گئی ہیں، تو میں آپ کو آج بھگانا نہیں چاہوں گی. میں آپ کو رکنا سکھاؤں گی اپنی عزت کے لیے، اپنی رسپیکٹ کے لیے، اپنے حق کے لیے. محبت مانگنے والی عورت کمزور نہیں ہوتی ہے، وہ بس ڈری ہوئی ہوتی ہے. اکیلی نہ رہ جاؤں، اس بات سے اتنا وہ ڈرتی ہے. لیکن چھوڑ دیے جانے سے اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خود کو کھو دینے سے وہ ڈر جاتی ہے. ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے، رشتہ بچاؤ، خود ٹوٹ جاؤ. لیکن کسی نے یہ نہیں سکھایا ہمیں، خود کو بچاؤ تو رشتہ خود بخود ہی سنبھل جائے گا یار. محبت کی بھیک کیسی لگتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو محبت کی بھیک ہوتی ہے نا، یہ کیسی فیل ہوتی ہے. بار بار پیغام بھیجنا، خود ہی معافی مانگ لینا، ہر غلطی اپنی مان لینا. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی غلطی نہ مانے، بٹ جو آپ کی نہیں ہے وہ بھی مان لینا. آپ ناراض تو نہیں ہیں، دن میں 10 بار پوچھنا. اس کے رویے کا جواز خود کو دینا کہ بھئی اس کا رویہ اگر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو میں تو نہیں کہیں ذمہ دار. اور پھر آپ یہ کہتی ہیں میں تو بس محبت چاہتی ہوں. کیا سوچ ہے آپ کی؟ آپ محبت نہیں چاہتی، آپ یقین چاہتی ہیں، آپ تحفظ چاہتی ہیں، آپ اہمیت چاہتی ہیں. جان میری، یہ چیزیں مانگنے سے نہیں ملتی، آپ کی شخصیت سے نکلتی ہیں یہ چیزیں. اگر آپ اپنی شخصیت کو اجاگر کریں تو یہ چیزیں ملتی ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ آج کے بلاگ میں بڑا کڑوا کڑوا سچ ہوگا. آپ کی شخصیت ہی نہیں اس قابل کہ آپ کو وہ محبت دیں، کیئر دیں، اٹینشن دیں. آپ کی شخصیت زمین کے اندر، پاؤں کے نیچے تو چھوڑو، زمین کے اندر. اب کیا کریں؟ حل بھی تو بتانا ہے آپ کو، کہ اگر میں اتنا کچھ بتا رہی ہوں، آپ کو اپنے اندر سے جگا رہی ہوں، تو حل بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں نا آپ کو وہ پرانی باتیں کچھ بھی نہیں بولنے والی ہوں کہ خاموش ہو جائیں، نظر انداز کر دیں یا ڈرامہ کر لیں. نہیں، اب میں آپ کو اصلی تبدیلی بتاؤں گی، جس سے آپ اپنی یہ جو شخصیت ہے اس کو تھوڑا بلکہ آسمان تک پہنچا سکتی ہیں. اگر آپ چاہیں، آپ کا مسئلہ ہے، آپ نہیں چاہتی ہیں. نمبر 1، اپنی توجہ واپس لے لیں. جس کے اوپر آپ نے اپنی توجہ اس طرح رکھی ہوئی، واپس لے لیں، بس کر دیں. جس شخص کو آپ اپنی ساری توجہ دیتی ہیں، وہی شخص آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے بھائی. جس شخص کو آپ سینٹر آف اٹینشن بنا لیتے ہیں نا، کبھی بچے کو دیکھا ہے کہ جب سب مل کے اس کے سراؤنڈنگ میں سب ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ کیوٹ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بچہ بدتمیزی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے سب مجھے پیار سے دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کر رہی ہیں. کیوں قدر کم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ انسان اس چیز کی قدر کرتا ہے جو محدود ہوتی ہے، جو لمیٹڈ ہوتی ہے. مطلب جو چیز اویلیبل نہیں ہوتی، جو چیز مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہوتی، لوگ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اپنی توجہ جو ہے نا، اسے ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں. جو اس کے اوپر پوری توجہ ڈالی تھی نا، ہٹائیں اس میں سے توجہ. جو اس کے اوپر تھوڑی رہنے دیں، تھوڑی اپنی زندگی پہ، تھوڑی اپنے فیملی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے کام میں اپنا دل لگائیں.
اپنا ٹائم اپنی صحت میں لگائیں، اپنے رب سے جڑ جائیں یار، اللہ سے تعلق بنا لو. کتنی پیاری باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آج. سیکھنے والی بہنیں میری سیکھ لیں گی، باقی وہی ولاگ پہ لکھتی رہیں گی. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کو کیسے کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں نے 3/3 ڈرامہ دیکھا نا، جس میں شرفو پتہ نہیں کون کون ہوتے ہیں، وہ ایک کہتا ہے کہ جب میں ادھر کھڑے رہنا تم، میں اشارہ کروں گا نا تو تم پھر یہ کر دینا. وہ کہتا ہے اور اگر میں ادھر کھڑا ہوا تو نا، لائک آپ کو جو میں ایک بات سمجھاتی ہوں، آپ اس کے بارے میں مجھے ایسے الٹا ایسے کوشچن کر دیتے ہو کہ اگر میں ادھر کھڑی نہیں ہوئی ادھر کھڑی ہوئی تو یار اپنی سچویشن پہ فٹ کرو نا وہ بات. تھوڑا دماغ رکھتی ہو نا جان میری، پڑھے لکھے ہو، دماغ رکھتے ہو، تو میں مائنڈ نہیں کرتے آپ کے کویسچنس. بٹ کبھی کبھار مجھے فیل ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگ کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ اتنا بھی دماغ یوز نہیں کرتے. اب دیکھیں، جس کو آپ کے پیغامات میسیجز کی عادت ہوگی نا، اب آپ کی غیر موجودگی محسوس ہوگی. ٹرسٹ میں، میرے پہ یقین کریں، آپ کی غیر موجودگی اس کو تکلیف دے گی. بٹ اپنی غیر موجودگی بنائیں تو صحیح. سارا ٹائم اگر آپ رہیں گی تو غیر موجودگی کیسے بنے گی؟ نمبر 2، اپنی کہانی بدل ڈالیں. اپنی جو کہانی ہے نا اس کو چینج کر دو. اکثر ہم اپنے ذہن میں ایک کہانی بنا لیتے ہیں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، یا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ جو کہانی ہے نا، چینج کر دیں. کہانی کیا بنانی ہے میں بتاتی ہوں. اگر وہ میرے نصیب میں ہے نا تو آسانی سے وہ میرے نصیب میں، میری زندگی میں رہے گا. اور اگر نہیں ہے نا جان، تو میرا رب جو ہے نا، وہ جو اوپر ذات ہے اللہ کی، مجھے اس سے بہتر دے گا، مجھے بہتر ملے گا. جو میں نے کھویا ہے نا اس کے ڈبل ٹرپل 4 5 6 ٹائم جو ہے نا اس سے بہتر مجھے یہ اللہ کی ذات دے گا. اچھا، ہمارے قرآن میں ہمیں سکھاتا ہے اللہ جس چیز کو آپ سے دور کر دے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے جان، اور جس کو وہ آپ کے لیے رکھے اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کی زندگی سے نہیں جا سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آج کل کا ریسنٹ واقعہ ہی دیکھ لیں. ہمارے ایک کرکٹر ہیں بغیرت، جنہوں نے 3 بچوں کی ماں اور چوتھے کو ابارٹ کروا دیا. بچوں سے زیادہ بڑی کیا چیز ہوگی ایک باپ کو روکے رکھے نے. بٹ وہ کیا بچوں کو بھی چھوڑ کے، مطلب اس نے جتنی بھی جان لگائی وہ آدمی چھوڑ کے گیا دوسری عورت کے پاس. اس میں عورت کا قصور نہیں ہوتا، دوسری عورت کا قصور نہیں ہوتا. یہ مرد اصلی مرد نہیں ہوتا. مڑا یار، جب یقین اللہ پر آ جاتا ہے نا تو انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نا ختم ہو جاتا ہے. یہ جو ذات میرے ساتھ آ گئی نا تو میں کیا انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ کیوں؟ اور ایسے انسان کے پاس جس نے ذرا سی تھوڑی سی وہاں پہ روشنی دیکھی تو اندھیرے سے نکل گیا. جو اندھیرا اس نے خود بنایا تھا، ارے ادھر روشنی بناؤ نا. دوسرے کو اندھیرے میں گرانے کے لیے پھر روشنی کی طرف چلے گئے. نمبر 3، خود کو مصروف نہیں، با مقصد بنائیں. اب فرق سمجھے. مصروف عورت نا سارا ٹائم تھکی ہوئی لگتی ہے، با مقصد عورت جو ہوتی ہے نا وہ مضبوط لگتی ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ مصروف اور با مقصد، بڑا فرق بتایا میں نے آپ کو. کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی کتاب پڑھیں، کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں آن لائن یا گھر بیٹھے بیٹھے. اپنی شخصیت کو اپ گریڈ کریں. جو چیزیں آپ کو، جو آپ نے اس کو سینٹر آف اٹینشن بنایا تھا نا، وہ سارا ہٹا کے اپنے اوپر جب کرو گے نا تو اپنی شخصیت کو تم اپ گریڈ کرو گی، لیول اپ ہوگی. جب آپ کی آنکھوں میں مقصد آ جاتا ہے نا، آپ کی آنکھوں میں مقصد نظر آنے لگتا ہے تو آپ کی آواز میں وقار آ جاتا ہے.
ایک لڑکی نے پوچھا ہے وقار کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈگنیٹی، سیلف ریسپیکٹ، سیلف ورتھ، جس کو اپنی ویلیو کا پتا ہو، جس کو اپنی ڈگنیٹی، عزت کا پتا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک زبردست لائن جو مجھے بھی بڑی پسند ہے، میں اکثر بولتی ہوں اپنے آپ کو شیشے میں کھڑے ہو کے، میں دیکھتی ہوں نا تو میں یہ والی لائن بولتی ہوں، اور وقار محبت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. جان میری، اس کو نا میں ایک اسلامی آپ کو ریمائنڈر بھی دے دیتی ہوں، اس سے بھی سمجھانے کی کوشش کر دیتی ہوں، کیونکہ پھر مجھے بھی مزہ آتا ہے کہ میں آپ لوگ کو جب سمجھا رہی ہوں اسلام کے دائرے سے باہر نکل کے نہیں سمجھا رہی، اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے سمجھا رہی ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کسی انسان کے سامنے آپ نے انہوں نے اپنی عزت جھکائی ہے؟ نرمی تھی، محبت بھی تھی، لیکن خودداری تھی. وقار، ڈگنیٹی، سیلف ریسپیکٹ. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ محبت کریں لیکن خود کو مت بیچیں. Do not sell yourself for love. دیکھیں، نکاح سکون کے لیے. نکاح کرو، زندگی میں سکون لے کے آؤ. دو لوگ جب نکاح کرتے ہیں ایک دوسرے کی خوبصورت زندگی کو اور خوبصورت کرتے ہیں. اذیت کے لیے نہیں کرتے نکاح. اذیت میں جانے کے لیے آپ کسی سے بھی اٹھ کے شادی کر لو گے کہ میری شادی نہیں ہوئی، میرا ٹائم پورا ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، یا جس سے شادی کی ہوئی ہے وہ آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو سینٹر آف اٹینشن بنایا ہوا ہے. یار اب اپنی زندگی بنا لو، اپنی ڈگنیٹی پہ کام کرو. اگر آپ کسی کے پیچھے رو رو کر اپنی صحت خراب کر رہی ہیں نا، بس ادھر ہی رک جائیں. اللہ کے سامنے روئیں، وہ دل بھی بدل سکتا ہے، تقدیر بھی. پیاری سی بہنوں کے لیے ایک مثال بھی. فرض کریں ایک گارڈن ہے، ایک باغ ہے. اگر آپ ہر وقت ایک ہی پھول کو پانی دیتے رہیں، باقی سارا کا سارا باغ تو خشک ہو جائے گا نا. تو کیا ہوگا بتائیں مجھے؟ وہ ایک پھول بھی خراب ہو جائے گا کیونکہ پانی حد سے زیادہ ہو جائے گا. یار رشتہ بھی ایسا ہی ہے. زیادہ توجہ دو، زیادہ خوف، زیادہ چمٹنا، گھٹن فیل ہونا، اگلے انسان کو آپ گھٹن دے رہے ہوتے ہیں. توازن، بیلنس محبت کو خوبصورت بنا دیتا ہے. پیاری چیز بن جاتی ہے بیلنس کی وجہ سے. محبت، اس میں وقار، اس میں آپ کی سیلف ریسپیکٹ، اس میں آپ کی ویلیو، اس میں آپ کا بیلنس، اس میں آپ کی زندگی سب شامل ہوتی ہے نا. تو آپ کی شخصیت محبت میں خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے، اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. وہ ملا تو سکون تھا، وہ گیا تو سبق ملا. اب میں خود کے ساتھ ہوں تو سب سے بڑا تحفہ ملا. سب بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں، محبت کے لیے بھیک مانگنا چھوڑ دیں، محبت کے قابل بن جائیں. خود کو اس قابل کریں کہ لوگ آپ کو محبت کرنے سے رک ہی نہ سکیں. یاد رکھیں، جب آپ خود کو قیمتی سمجھنے لگتی ہیں نا تو دنیا بھی آپ کی قیمت سمجھنے لگتی ہے، پہچاننے لگتی ہے. اور اگر وہ شخص پھر بھی نہ بدلے تو کم از کم آپ بدل چکی ہیں. اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی اچیومنٹ ہے، یہی سکسیس ہے آپ کی. آپ نے خود کو پا لیا. کسی کے آپ کو دھتلانے کے، کسی کے لیے بیگنگ کرنے کے لیے، کسی کے لیے رونے دھونے کے لیے، اس جرنی سے نکل کے آپ خود سے سیلف محبت پہ آ گئی ہیں، ڈگنیٹی پہ آ گئی ہیں، رسپیکٹ، ویلیو، ورتھ پہچان گئی ہیں. الحمدللہ، اس سے بڑی کیا اچیومنٹ ہے؟ آج کے بعد نا محبت کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے جئیں. اور جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہے گا، جو نہیں ہے وہ نہیں رک سکتا. بات سچ ہے. اس پہ اور مزید اپنے دماغ، اپنی لائف برباد نہ کریں. اگر یہ بات دل تک پہنچی ہے نا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں،
تاکہ کوئی اور عورت جو خود کو بھول بیٹھی ہے وہ خود کو یاد کر لے. اگر کسی کو 1-to-1 سیشن لینا ہے تو یہ میرے اسکرین پہ میری انسٹاگرام اور ٹک ٹاک آئی ڈی ہے @سعیدہ ٹیچر آف لائف. 1-to-1 سیشن کے لیے تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے, 30 یا 60 منٹ کا میں سیشن لیتی ہوں اور میں آپ کو سولوشن بتاتی ہوں, اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور عمران خان صاحب کو اپنی دعاؤں سے بالکل بھلائیے گا نہیں. کسی نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے شفا بول دیا ہے, لیکن جب میں نے اپنی ریکارڈنگ سنی تو میں نے بار بار شفا بولا ہے, بٹ وہ جلدی میں شفا لگ رہا ہے. تو میرے الفاظ نہ پکڑا کریں, کیونکہ دیکھیے میں تو فلو میں بات کرتی ہوں. الفاظ میں اگر تھوڑی بہت میرے سے کوتاہی ہو جائے تو آپ اپنا دل بڑا کر لیں, آپ نیگیٹو نہ بنیں. آپ خود کو میرے لیے وہ نہ بنائیں کہ بھائی میں اپنے ہر ولاگ میں اس طرح سوچوں کہ وہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا. ولاگ تو بننے سے رہ گیا نا. مجھے جو آپ کو پہنچانا ہوتا ہے اس میں الفاظ کی اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے وہ خود ایڈجسٹ کر لیا کریں, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں, میری بھی ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے. پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سی یو ان مائی نیکسٹ ولاگ.